الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن واحصوا العدہ واتقوا اللہ ربکم صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سورۃ الطلاق کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ مدنی صورتیں جاری ہیں۔ طلاق کے لفظ سے لگ رہا ہے کہ اس میں طلاق کے حوالے سے گفتگو آئے گی۔ طلاق کے متعلق کچھ احکامات بلکہ کئی احکامات کا ذکر سورۃ البقرہ میں ہے۔ ایک مسئلہ ضمناً سورہ احزاب میں بھی آیا تھا۔ یہاں پہ کچھ اور مسائل کا تذکرہ آئے گا، مثلاً خاص عدت کا معاملہ، ایسی خواتین کے لیے جن کو حیض نہیں آتا تو اس کے تعلق سے ایک معاملہ بیان ہوگا کہ ان کی عدت کا معاملہ کیا ہوگا۔ ایک خاتون حاملہ ہو، اگر پریگننٹ ہے، اسے طلاق ہو گئی تو اس کی عدت کتنی ہوگی۔ پھر عدت کے دوران شوہر کے ذمے ہیں بیوی کے اخراجات۔ اسی طریقے پر اگر ایک بچہ حمل میں ہے تو مزید اخراجات۔ پھر بچہ پیدا ہو جائے گا، اس کو دودھ بھی پلایا جائے گا تو اس کے اخراجات۔ پھر عدت کے دوران میں رہائش کا معاملہ، بیوی کہاں رہے گی، 1 کی حد تک، 2 کی حد تک۔ یہ کچھ احکامات جو اس صورت میں ہمارے سامنے آئیں گے۔ ساتھ ساتھ تقویٰ کی بڑی پیاری برکتیں ہیں جو اس صورت میں ہمارے سامنے آئیں گی۔ ہمارے لوگوں کو وظیفے بہت چاہیے ہوتے ہیں۔ وظیفہ معلوم ہے نا ہم لوگ کو، تو وظیفہ ایک یہاں پر آ رہا ہے۔ البتہ اکثر وظیفے پڑھنے والے ہوتے ہیں، یہ وظیفہ جو آئے گا وہ کرنے والا ہے اور وہ ہے تقویٰ۔ اور تقویٰ کی بڑی پیاری برکات ہیں جو اس مقام پر آئیں گی۔ دنیا کے مسئلے بھی حل ہوتے ہیں اور آخرت کے معاملات بھی حل ہوتے ہیں۔ اس کو ہم سمجھیں گے انشاءاللہ اس سورہ طلاق میں۔ اور بالکل ابتدا میں خاص بات آ رہی ہے، طلاق دینے کا طریقہ کیا ہے اور طلاق کس وقت میں دی جائے، قرآن کریم نے بتایا ہے اور رسول اکرم علیہ السلام نے تشریح کی ہے۔ مگر شادی بیاہ کے موقع پر ساری جہاں کی تیاریاں 20 25 سال کی ہوتی ہیں، یہ بنیادی ہدایات لوگ نہیں سیکھتے، نہ سکھانے کی کوششیں کی جاتی ہیں۔ قرآن کریم اگر پڑھیں گے تو ابھی آ رہا ہے کہ طلاق دینے کا طریقہ کس کیفیت میں، کس حالت میں طلاق دی جائے، قرآن بتا رہا ہے۔ لیکن اللہ معاف کرے، جو ہمارے حالت ہے، طلاقوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، خلا کی تعداد بڑھ رہی ہے، ساری فائرنگ کر کے سارا برباد کرتے ہیں گھروں کو۔ استغفر اللہ۔ سنیے قرآن پاک کیا فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا النبی، خطاب حضور سے، پھر تعلیم مسلمانوں کے لیے۔ انداز بڑا دلچسپ ہے یہاں پر، یا ایھا النبی، اے نبی علیہ السلام آپ مسلمانوں سے فرما دیں، اذا طلقتم، یہ جمع کا صیغہ ہے، پلورل ہے، اذا طلقتم النساء، جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دینے لگو، فطلقوہن لعدتہن، تو ان کی عدت کے وقت کو ملحوظ رکھتے ہوئے انہیں طلاق دو۔ عدت کے وقت کو ملحوظ رکھتے ہوئے انہیں طلاق دو۔ کیا مطلب؟ حضور نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم، سنیے کتنی گہری گہری باتیں ہیں۔ ایسے ہی کیفیت جب خاتون ناپاکی کی کیفیت میں نہ ہو، طلاق مت دو۔ حالت پاکیزگی میں ہو تو اس میں طلاق دے سکتے ہو۔ حالت پاکیزگی بھی وہ جس میں تم نے تعلق قائم نہ کیا ہو۔ 3 باتیں ہو گئیں، ناپاک ایام نہ ہو، خاتون کے ناپاکی کے ایام نہ ہو، حالت طہور ہو یعنی پاکیزگی کے ایام ہو، اور اس میں تم نے تعلق قائم نہ کیا ہو، تب طلاق دو۔ ورنہ ناپاکی کے ایام میں طلاق دی جائے گی، ناگواری بھی ہوگی، عدت بھی طویل ہو جاتی ہے۔ اس کی بڑی حکمتیں اس میں بڑی حکمتیں ہیں۔ تو طلاق کب دی جائے؟ ناپاکی کے ایام میں نہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، پاکیزگی کی حالت میں دی جائے، اور نمبر 3، وہ پاکیزگی کا عرصہ جس میں شوہر بیوی کا تعلق قائم نہ ہوا ہو۔ اب بتائیے کون پوچھتا ہے، کون سنتا ہے، کون خیال رکھتا ہے، کون چیک کرتا ہے، کون پوچھتا ہے، کون سیکھتا ہے، کون معلوم کرتا ہے؟ استغفر اللہ۔ اور سنیں، وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، اور عدت کو شمار کرو۔ یہ شرعی مسئلہ ہے۔ ہمارے ڈراموں میں ڈرامے بازی، فلموں میں ڈرامہ بازی شروع ہو گئی، ڈائلاگ میں بتایا میں عدت نہیں کرتی، میں عدت نہیں کرتی، عدت کوئی نہیں ہے، یہ خواہ مخواہ کی باتیں ہیں۔ یہ ڈائلاگ مشہور زمانے کے ہمارے اس میڈیا میں، پرنٹ میڈیا میں چھپتے ہیں، ریویوز آتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے ان سے۔ کھلواڑ بنا رکھا ہے شریعت کے احکامات کو۔ اللہ کا حکم ہے وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، اور عدت کو شمار کرو، وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ڈرو جو تمہارا رب ہے۔
گھریلو معاملات میں بھی بار بار تقوی کا ذکر، سورہ البقرہ میں بھی تھا بار بار، پھر وہاں نماز کا ذکر بھی آیا تھا، یاد آیا؟ نماز کا بھی ذکر آیا تھا، والصلاۃ الوسطیٰ، درمیانی نماز کی حفاظت کرو۔ تو جہاں جہاں گھریلو زندگی آتی، تقوی تقوی، خوف خدا، بار بار اس کا ذکر ہمیں قرآن پاک میں ملتا ہے، یہاں بھی ہے۔ واتقوا اللہ ربکم، اور اللہ کی نافرمانی سے ڈرو جو تمہارا رب ہے۔ لا تخرجوہن من بیوتہن، تم دوران عدت انہیں ان کے گھروں سے نہ نکالو۔ شوہر کے گھر میں ہی بیوی رہے گی بھائی، عدت وہیں گزارے گی۔ ایک طلاق دی ہے، 2 طلاق دی تو رجوع کا اختیار ہے نا، امکان ہے نا رجوع کا، 1 طلاق کی حد تک، 2 طلاق کی حد تک۔ اور سنت نے طریقہ کیا بتایا؟ حضور نے تو طلاق نہیں دی ہے، لیکن طریقہ کیا بتایا؟ ایک وقت میں 1 طلاق دی جائے۔ اور مزید تفصیل ابھی ہم نے کیا پڑھی؟ پاکیزگی کی حالت میں جس میں تعلق قائم نہ ہوا، ایک وقت میں 1 طلاق دی جائے۔ 1 کی حد تک رجوع کا امکان ہوتا ہے، 2 کی حد تک رجوع کا امکان ہوتا ہے، 3 پر معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے کہ اس عدت کے دوران خاتون اپنے شوہر کے گھر پر ہی رہے، اور اس کے اخراجات کس کے ذمے؟ شوہر کے ذمے، گھر میں ہی رکھنا ہے۔ یہ قرآن تعلیم کر رہا ہے بھائی، ہمارے تو کیا کچھ نہیں ہو جاتا، ہم سب کو پتہ ہے۔ یہ ہے احکامات شریعت کے۔ ولا یخرجن، اور نہ یہ وہ خود نکلیں، الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، مگر یہ کہ وہ کسی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرے۔ کھلی بے حیائی کو کوئی معاملہ ہو جائے تو بات الگ ہے، پھر تو انسان کہاں پسند کرے گا ساتھ رکھنے کو، لیکن ادروائز عدت کے دوران شوہر کے گھر پر ہی زندگی گزارنی ہے، رہنا ہے بیوی نے، اور 1 اور 2 کی حد تک کیونکہ رجوع کا امکان ہوتا ہے، اور یہ شوہر کے ذمے سارے اخراجات ہوں گے اس عدت کے دوران بھی۔ فرمایا وَتِلْكَ حدود اللہ، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طے کردہ حدود ہیں۔ پھر دیکھیے رمضان کے احکام، وراثت کے احکام، اور اب یہ گھریلو زندگی کے احکام، اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، بی سیریس۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، اور جس نے اللہ کی حدود سے تجاوز کیا، فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، تو یقیناً اس نے اپنی ہی جان پر ظلم کیا۔ لوگ تو لائٹ لیتے ہیں نا، ڈنڈیاں مارتے ہیں احکامات میں، اللہ فرما رہے ہیں اللہ کی حدود ہیں، پامال کر رہے ہو تو ظلم کر رہے ہو، اور اللہ چھوڑے گا نہیں۔ پھر اللہ نے جواب، اللہ پوچھے گا اس کے بارے میں۔ فرمایا فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جس نے اللہ کی حدود سے تجاوز کیا تو یقیناً اس نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلك امرا، اے مخاطب تم نہیں جانتے کہ شاید اللہ اس کے بعد کوئی نئی صورت پیدا فرما دے۔ بھائی تم گھر میں رکھو، طلاق دینے کے بعد 1-2 کی حد تک تو بات چیت ہو جائے گی، کچھ انکلینیشن ہو جائے گی، کوئی رغبت ہو جائے گی، تعلق قائم ہو جائے گا، گھر بچ جائے گا انشاءاللہ، اللہ کوئی صورت پیدا کر دے گا۔ تو اللہ کی حدود کی پاسداری کرو، اللہ تمہارے گھروں کو جوڑ دے گا، اللہ کوئی نئی صورت پیدا کر دے گا، کوئی اچھا معاملہ پیدا فرما دے گا۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پھر جب وہ اپنی عدت کی میعاد کو پہنچنے لگیں، عدت پوری ہونے کو آئے، فَأَمْسِكُهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو اب انہیں بھلائی کے ساتھ روکے رکھو، یعنی اپنے نکاح میں رکھو، او فارقوہن بمعروف، یا بھلائی کے ساتھ جدا کر دو۔ 1 کی حد تک 2 کی حد تک طلاق دی ہے، رجوع کا امکان ہے، عدت پوری ہونے کو آ رہی ہے، بھلے طریقے میں روکو یا بھلائی کے ساتھ جدا کر دو۔ اگر معاملہ ختم کرنا ہے تو خوش اسلوبی کے ساتھ معاملہ ختم کرو، یہ بات بہت تفصیل سے سورۃ البقرہ میں آ چکی ہے۔ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، اور اپنوں میں سے 2 عدل والے آدمیوں کو گواہ بنا لو۔ اہل السنہ یعنی تمام سنی حضرات کے ہاں اس میں رائے یہ ہے کہ رجوع کر رہے ہو تو گواہ بنا لو، طلاق دینے کے لیے نہیں، رجوع کر رہے ہو تو گواہ بنا لو۔ یہ پسندیدہ بات ہے، مستحب ہے، فرض یا واجب نہیں ہے، مستحب ہے، پسندیدہ ہے۔ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، اور اپنوں میں سے 2 عدل والے آدمیوں کو گواہ بنا لو۔ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، اور اللہ کے لیے گواہی قائم کرو۔ کبھی آئندہ کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو بھائی یہ 2 گواہ بتائیں گے، ہاں جی ہمیں بتا کر گواہ بنا کر انہوں نے رجوع کیا تھا۔ کبھی گواہی دینے کی ضرورت پیش آ جائے گی تو گواہی دے دیں گے۔ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، اور اللہ کے لیے گواہی قائم کرو۔ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، یہ وہ باتیں جن کی اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ یہی باتیں البقرہ میں آئی تھی، یہی بات یہاں پر بھی آ رہی۔ کون سنے گا اس بات کو؟ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، ورنہ جس کا ایمان نہیں ہے وہ تو زنا کر رہا ہے۔ طلاق کا تعلق تو نکاح کے بعد ہے نا، جس کا ایمان ہی نہیں، جس کو فکر ہی نہیں کر کے جواب دے کے احساس کہ زنا کر رہا ہے، حرام خاری کر رہا ہے، یہ تو وہ خیال رکھے گا جس کو اللہ کا خوف ہے، وہ لحاظ رکھے گا جس کو آخرت کا خوف ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں بھائی دین کے ماحول سے جوڑو، قرآن کے محفلوں سے جوڑو،
نیک ماحول سے اولاد کو جوڑو، خود اپنے آپ کو، فیملی کو جوڑو، کچھ خوف خدا ہوگا تو لحاظ کریں گے، اور ہوتا ہے خوف خدا پیدا الحمدللہ۔ ذاتی طور پر تجربات ہیں، بٹھا کے سمجھایا گیا، الحمدللہ اللہ کا احسان ہے، کسی بڑوں کے ذریعے سے سمجھایا، اپنے ذریعے سے سمجھایا، کسی اور کے ذریعے سے سمجھایا، خوف خدا ان کو پیش کیا، اللہ کی آیات پیش کی، اللہ کے رسول کی احادیث بتائیں، دل نرم ہوئے، جوڑ پیدا ہو گیا، الحمدللہ اللہ کا احسان۔ اور حضور اس پر خوش ہوتے تھے، پہلے میں نے آپ کو 2-3 مرتبہ سنایا کہ ایک جوڑے کو حضور نے جوڑا، یعنی ان میں ملاپ پیدا کیا، ملاپ ہو گیا، حضور بڑے خوش ہوئے کہ آج اس ٹوٹے جوڑے کو میں نے جوڑ دیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے، الحمدللہ۔ تو یہ کون سنے گا؟ قرآن کو سننے والا نا، دین کی طرف آنے والا، قرآن کی محفلوں میں آنے والا، نیک ماحول میں جڑنے والا۔ جوڑیں اپنے آپ کو اور اپنی فیملیز کو۔ اور رمضان تو جا رہے ہیں، چلے رمضان میں تو ایک ماحول بنا ہوا ہے نا، اللہ نے ایک ماحول بنا دیا۔ ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ، اپنی دنیا آپ پیدا کر، اگر زندوں میں ہیں، سوسائٹی ود ان سوسائٹی، اس ماحول میں اپنا ماحول بناؤ، اپنا ماحول بناؤ جہاں خیر کے جذبات ہوں، نیکی کی طرف بڑھنے کے رجحانات ہوں، بدی سے بچنے کے لیے ماحول میسر آئے کہ میں بچ سکوں۔ اسی کی دعوت ہے بھائی، جماعتی زندگی اختیار کرو تاکہ رمضان کے بعد بھی یہ کلیکٹیو ایفرٹس چلتی رہیں اور ہمارے لیے دین سیکھنا، سکھانا، عمل کرنا آسان ہو جائے۔ بہرحال فرمایا کہ ذالکم یوعظ بہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، یہ وہ باتیں جن کی اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ اب دیکھیے تقویٰ کا ذکر آ رہا ہے اور اس کی برکات کا ذکر آ رہا ہے۔ آیت نمبر 2، 3، 4، 5، آیت نمبر 2، 3، 4، 5، ابھی اگلی 4 آیات میں تقویٰ کی برکتیں آئیں گی۔ پہلی بات، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ڈرے، يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ خوف خدا دل میں اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، یہ تقویٰ ہے، یہی مشق روزہ کروا رہا ہے۔ اللہ یہاں فرما رہا ہے يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے اللہ مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ اور سنیں، وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ اس بندے کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہی آج بڑی ٹینشن ہے نا، کھائیں گے کہاں سے، پیئیں گے کہاں سے۔ حالانکہ یہ ٹینشن میری آپ کی ہے ہی نہیں، اس کی ایفرٹس کرنا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ دینے کی ذمہ داری اللہ نے اپنے ذمہ رکھی، آپ پر مجھ پر نہیں ڈالی۔ ہم رازق نہیں ہیں، رازق اللہ ہے۔ پرندے بھی گھر سے نکلتے ہیں نا، خالی پیٹ نکلتے تو ہے نا، پیٹ بھر کے واپس آتے، کون کھلا رہا ہے ان کو؟ اللہ۔ تم نکلو گھر سے، محنت کرو، دے گا اللہ۔ تقویٰ پر آؤ تو کہاں سے دے گا؟ وہاں سے جہاں تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا۔ اللہ مجھے اور آپ کو یقین عطا فرماتے۔ کہاں سے دے گا وہ اللہ بہتر جانتا ہے، مگر وہاں سے دے گا جہاں سے تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا۔ وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جو اللہ پر توکل کرے فَهُوَ حَسْبُهُ، تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ یہ آیت تلاوت کی حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ہے، اور آپ نے فرمایا جو اس آیت کو تھام لے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ جو اللہ پر توکل کرے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آ گیا، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آ گیا، حضور علیہ السلام کا ذکر آ گیا۔ اللہ یقین عطا فرمایا ہمیں۔ نفع نقصان کا مالک میرا اور آپ کا رب ہے، یہ بندوں کا اختیار نہیں، یہ رب کا اختیار ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جو اللہ پر توکل کرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے۔ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ، بے شک اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے۔ اللہ کا کل اختیار ہے، وہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے۔ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا، یقیناً اللہ نے مقرر فرما رکھا ہے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ۔ ہر شے کو اللہ نے ایک تخلیق کا خاص پیٹرن دیا ہے، صناعی ہے اللہ کی، کریشن ہے اللہ تعالیٰ کی، ہر ایک خاص انداز مقرر کیا ہے۔ مچھلی کو تیرنے کا فن، پرانی مثال بار بار آئی ہے، اللہ نے سکھایا۔ بکری کے بچے کو اس کی ماں کے تھن سے دودھ لینے کا فن اللہ نے سکھایا، اینڈ سو آن۔ تو ہر ایک کا اندازہ، زندگی گزارنا کیسے اللہ تعالیٰ نے اندازہ مقرر کر دیا ہر مخلوق کے لیے۔ اب کچھ خاص مسائل کا بیان۔ وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ، اور تمہاری عورتوں میں سے وہ جو حیض سے نا امید ہو چکی ہوں، إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ 3 أشہر، اگر تمہیں ان کی عدت کے بارے میں شک ہو تو ان کی عدت 3 مہینے ہیں۔ عام خواتین جن کو حیض آتا ہے وہ ان کی عدت تو ہم نے پڑھی سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 228، سورۃ البقرہ آیت نمبر 228 میں ہم نے پڑھا 3 حیض ان کی عدت ہے۔ لیکن وہ عورتیں جو بڑھاپے کو پہنچ چکی ہیں، اب حیض کا معاملہ نہیں ہے، تو ان کی عدت کیا ہے؟ 3 مہینے ان کی عدت ہے قمری اعتبار سے۔ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ، اور ان عورتوں کی عدت بھی
3 مہینے ہیں جنہیں ابھی حیض نہیں آیا. بہت ریئر کیسز ہیں, بہت کم عمر میں کسی کا نکاح ہو گیا اور طلاق کا معاملہ پیش آ گیا تو عدت 3 مہینے ہوگی. وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ, اور حاملہ عورتوں کی عدت ان کے وضع حمل تک ہے. یعنی حالت حمل میں خاتون ہے, پریگننٹ ہے, شوہر نے طلاق دے دی, تو جب بچہ یا بچی پیدا ہو گیا اس کی عدت ختم ہو جائے گی, چاہے وہ 10 دن میں پیدا ہو یا 6 مہینے بعد جا کر پیدا ہو. ایک شکل. اور دوسرے ایک ریئر کیس ہے تو حاملہ مگر فار اینی ریزن حمل ضائع ہو گیا, حمل ضائع ہو گیا تو عدت ختم ہو جائے گی اس کی. یہ مسئلے اس صورت میں بیان ہوئے, یہ البقرہ میں نہیں تھے. جن خواتین کو حیض نہیں آتا تو بتا دیا گیا کہ 3 مہینے کی عدت کا معاملہ ہوگا. اور اسی طرح جو حاملہ خاتون ہے تو بچے کے جنم پانے پر عدت ختم ہو جائے گی, یا فار اینی ریزن کسی وجہ سے حمل ضائع ہو گیا تو عدت ختم ہو جائے گی. اب پھر تقویٰ کا بیان. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ, اور جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ڈرتا رہے, يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا, اللہ اس کے لیے اس کے کام میں آسانی فرما دیتا ہے. پہلے کیا آیا تھا؟ مشکلات سے نکالتا ہے. پھر کیا آیا تھا؟ وہاں سے اللہ رزق دیتا ہے جہاں سے گمان نہیں ہوتا. اب کیا آیا؟ اللہ کام میں آسانی پیدا فرما دیتا ہے. کون سا وظیفہ ہے یہ؟ تقویٰ. پڑھنے والا, قرآن تو پڑھنے والا کلام ہے, لیکن یہ وظیفہ کرنے والا ہے گناہوں سے بچنا ہے. مشکل ہے. کالا بکرا دے دو, کالی مرغی دے دو, 2 جوڑے دے دو, 15,000 روپے دے دو, 20,000 روپے دے دو, 25,000 روپے دے دو, مٹھائی کا ٹوکرا دے دو, جوڑے دے دو, سب تیار ہیں اس پر. گناہ کو چھوڑ دو, یہ نہیں چھوڑتا. نافرمانی کو چھوڑ دو, دل نہیں کرتا. تو پھر کیسے مسئلے حل ہوں گے ہمارے؟ کالے بکرے سے مسئلے حل ہوں گے ہمارے؟ ہاں, یہ مرغیوں سے مسئلے حل ہوں گے ہمارے؟ کیا دھندے لگا رکھے. ہاں, رائے خدا میں کوئی جانور ذبح کرے پسندیدہ بات ہے, اس کی نفی نہیں ہے معاذ اللہ, مگر کالا بکرا چاہیے, کالی مرغی چاہیے, کیوں آخر؟ یہ کیا دھندے معاشرے کے لوگوں نے لگا رکھے, پیسے بٹورنے کی باتیں. اور یہ تقویٰ کا جو وظیفہ ہے اللہ بتا رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ اس کی برکات بھی بتا رہے ہیں. بہرحال آگے فرمایا ذالک امر اللہ انزلہ الیکم, یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف نازل فرمایا ہے. یہ اللہ کے احکام, یہ طلاق سے متعلق احکام, عدت سے متعلق احکام, آگے رضاعت کا معاملہ آئے گا, آگے وہ جو ہے بیوی بھی خرچ کرنے کا معاملہ آئے گا, عدت کے دوران کے خرچوں کا اور ذکر آئے گا. یہ اللہ کے احکام ہیں, بی سیریس. ذالک امر اللہ انزلہ الیکم, یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف نازل فرمایا ہے. ومن یتق اللہ, اور جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نافرمانی سے ڈرتا ہے, یکفر عنہ سیئاتہ, اللہ اس کے گناہ دور کر دے گا اس سے. ویعظم لہ اجرا, اور اللہ اس کے لیے اجر کو بہت بڑا کر دے گا. سبحان اللہ. اللہ گناہ بھی مٹا دے گا, اللہ بڑا اجر بھی عطا فرمائے گا. بھائی کچھ رہ گیا تو بتا دیں. آیت نمبر 2 سے 5 میں کیا آیا؟ تقوی اختیار کرو, مشکلات سے اللہ نکالے گا, وہاں سے رزق دے گا جہاں تمہارا گمان نہیں ہوگا. پھر اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ کام میں آسانی کر دے گا. پھر اللہ فرما رہا ہے گناہوں کو اللہ مٹا دے گا. پھر اللہ فرما رہا ہے اجر عظیم عطا فرمائے گا. سارے مسئلے اس میں آئے کہ نہیں آئے؟ اللہ ہمیں یقین عطا فرمائے. اور اجتماعی طور پر بھی ہے تقوی. سورہ اعراف آیت 96, سورہ اعراف کی آیت نمبر 96 میں آیا وَلَوْ أَنَّ أَهْلُ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ, اگر بستیوں والے ایمان لائیں اور تقوی اختیار کریں, گناہوں کو چھوڑیں. اگر بستیوں والے ایمان لائیں اور تقوی اختیار کریں, اللہ فرما رہے ہم آسمان سے بھی برکت عطا فرمائیں گے, زمین سے بھی برکت عطا فرمائیں گے. تو اس تقوی سے انفرادی مسئلے بھی حل ہوتے ہیں اور اجتماعی مسئلے بھی حل ہوتے ہیں. مگر بغاوت چھوڑنی پڑے گی, سرکشی چھوڑنی پڑے گی, نافرمانی چھوڑنی پڑے گی. یہ پڑھنے والا وظیفہ نہیں بلکہ کرنے والا ہے. اب کچھ اور مسائل کا بیان. اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم, اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم, دوران عدت ان مطلقہ, ڈائیورس یعنی مطلقہ طلاق یافتہ, دوران عدت ان مطلقہ عورتوں کو اپنی حیثیت کے مطابق اس جگہ رہائش مہیا کرو جہاں تم رہتے ہو, وہیں رکھنا ہوگا, اور خرچے بھی تم نے برداشت کرنے ہوں گے. 1 کی حد تک 2 کی حد تک رجوع کا امکان بھی تو ہوتا ہے, توجہ رہے. وَلَا تُضَارُّهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ, اور انہیں تنگ کرنے کے لیے انہیں تکلیف مت پہنچاؤ. یہ عدت کے دوران روکنا اس لیے نہ ہو کہ تم ستاؤ گے, پریشان کرو گے, تکلیف دو گے, نہ, اللہ کا حکم پورا کرو. خرچہ بھی تم نے دینا ہے اور رجوع کر لو 1 اور 2 کی حد تک تو ٹھیک ہے, تمہارا گھر برقرار رہے گا. وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ,
اور اگر وہ حاملہ ہوں، پریگننٹ ہوں تو خرچہ دیتے رہو حتی یضعن حملہم، یہاں تک کہ وہ اپنا بچہ جن کر وضع حمل کر لیں، یعنی بچہ جنم پا جائے۔ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ، پھر اگر وہ تمہاری خاطر بچے کو دودھ پلائیں، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، تو انہیں ان کی اجرت ادا کرو۔ اجرت کا معنی کیا ہے بھائی؟ ایک ماں اپنے بچے کو دودھ کب پلائے گی؟ جب اس ماں کی وجود میں غذا جائے گی نا، غذا کا اہتمام ہوگا تو اس کے بچے کے لیے دودھ وہ یعنی پیش کر سکے گی۔ تو اب دودھ پلانے کی مدت 2 برس، اس دوران بھی تم نے خرچہ دینا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اگر بالکل فارغ بھی کر چکے ہو بالکل ہی، تب بھی بچہ تو تمہارا ہے، اس کی ماں دودھ پلائے گی، اور فار اینی ریزن کسی اور سے پلوانا چاہو تو بات آگے چل کر آئے گی۔ تو رہائش کا معاملہ، حالت حمل کے درمیان خرچ کا معاملہ، رہائش کے خرچ کا معاملہ، بچے کو دودھ پلانے کی مدت کے دوران کے خرچ کے معاملے میں یہ ساری باتیں بتائی جانے، ذمہ داری کس پر ہے؟ شوہر پر ہے۔ کون پوچھتا ہے بھائی؟ یہ قرآن ہے، اور جو ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے وہ ہم ہیں، بہت دوری۔ اللہ معاف کرے ہمیں اور اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، اور اجرت کے مقرر کرنے یعنی خراجات کے مقرر کرنے کے تعلق سے عمدہ طریقے سے باہم مشورہ کر لیا کرو۔ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ، اور اگر تم باہم دشواری محسوس کرو، طے نہیں کر پا رہے، یہ خاتون نہیں پلا پا رہی، یہ تم نہیں پلوانا چاہ رہے، کوئی اور مسئلہ پیش آ رہا ہے، اگر کوئی دشواری محسوس کرو، فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ، تو ماں کی جگہ اس سے کوئی دوسری عورت دودھ پلائے، کوئی دوسری عورت دودھ پلائے۔ سورۃ البقرہ میں جب یہ مسائل ہم پڑھ رہے تو بار بار ایک جملہ میں نے عرض کیا تھا، بچے کی پروٹیکشن ہو رہی، بچے کی پروٹیکشن ہو رہی ہے، اس کی ماں کے اخراجات میں ملتے رہیں تاکہ ماں بچے کی جو ہے وہ تربیت کر سکے، کفالت کر سکے اور دودھ پلا سکے۔ اور اگر کسی وجہ سے اس کی ماں سے نہیں پلوایا جا رہا دودھ، یا وہ نہیں پلا رہی، تو کسی اور خاتون سے دودھ پلوایا جائے گا۔ وہ رضاعت کے مسئلے اپنی جگہ، وہ رضائی ماں ہو جائے گی اس کی، لیکن کسی اور سے پلوایا جائے گا اور اس کو اخراجات دیے جائیں گے، کیونکہ وہ کھائے گی پیے گی تو بچے کو دودھ پلا سکے گی۔ اس سارے معاملے میں بچے کی کیا ہو رہی ہے؟ حفاظت کا اہتمام، پروٹیکشن ہو رہی ہے۔ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، وسعت والے کو چاہیے کہ اپنی وسعت کے مطابق خرچ دے۔ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، اور جس شخص پر اس کا رزق تنگ کر دیا گیا ہو تو اسے چاہیے کہ جتنا اللہ تعالیٰ نے اسے عطا فرمایا ہے اس میں سے خرچ دے، یعنی ہر ایک اپنی وسعت کے مطابق یہ اخراجات دے، رہائش کے اعتبار سے، حالت حمل کے اعتبار سے، بچے کو دودھ پلانے کی مدت کے دوران خرچ کے اعتبار سے، جس کی جو وسعت ہے اس کے مطابق اس نے خرچ کرنا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاہا، اللہ کسی بھی شخص پر ذمہ داری اتنی ہی ڈالتا ہے، اللہ ہر شخص پر ذمہ داری اتنی ہی ڈالتا ہے جس قدر اس کی وسعت ہے، کیپیسٹی جتنی ہے اتنی ذمہ داری اللہ ڈالتا ہے۔ سیجعل اللہ بعد عسر یسرا، ان قریب اللہ سبحانہ تعالیٰ تنگ دستی کے بعد آسانی پیدا فرما دے گا۔ کسی کو بظاہر مشکل بھی لگ رہی ہے مگر اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم پورا کرنا ہے، اور وہ عدت کے دوران کے خرچے دینے ہیں، رضاعت یعنی بچے کی دودھ پلانے کی مدت کے دوران کے خرچے دینے، حکم پورا کرو۔ اگر بظاہر تنگ دستی بھی ہوگی اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے گا، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اب گزشتہ اقوام کا ذکر ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو توڑا۔ تقویٰ کیا ہے؟ اللہ کے احکامات کو پورا کرنا۔ اب جنہوں نے تقویٰ اختیار نہیں کیا، اللہ کے احکامات کو توڑا، ان کا کیا حشر ہوا ذکر آ رہا ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ، اور کتنی بستیاں ایسی تھیں جن کے رہنے والوں نے اپنے رب اور اس کے رسولوں کے حکم سے سرکشی کی۔ فَحَاسَبْنَا حِسَابًا شَدِيدًا، تو ہم نے ان سے سخت حساب لیا۔ وَعَذَّبْنَا عَذَابًا نُكْرًا، اور انہیں ایسے سخت عذاب میں مبتلا کیا جو نہ دیکھا نہ سنا گیا تھا۔ یعنی جب اللہ کے حکم کو توڑا، رسولوں کے حکم سے سرکشی کی، تو اللہ نے سخت حساب لیا اور قوموں کو مٹا ڈالا۔ یہ واقعات پہلے بھی ہم پڑھ کر آ چکے ہیں۔ جنہوں نے تقوی اختیار نہیں کیا، دنیا میں ان کی پکڑ آئی اللہ کی طرف سے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے نشان عبرت بنایا۔ فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا، تو انہوں نے اپنے کیے کا وبال چکھا اور ان کے کام کا انجام خسارہ ہی ہوا۔ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، آخرت میں اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا، تو اللہ کی نافرمانی سے ڈرو اے عقل مندو جو ایمان لائے ہو۔ قد انزل اللہ الیکم ذکرا، یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف ذکر نازل فرمایا ہے۔ ایک مراد قرآن حکیم اور ایک مراد ذکر، دو باتوں کا مجموعہ، قرآن جمع صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم۔
اگلی آیت میں دونوں کا ذکر ہے. قد انزل اللہ الیکم ذکرا، یقینا اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف ذکر نازل فرمایا. رسول یتلو علیکم آیات اللہ مبینات، رسول علیہ السلام جو تم پر اللہ تعالیٰ کی واضح آیات کی تلاوت فرماتے ہیں. تو قرآن جمع صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کا عطا کردہ ذکر ہے، یہ اللہ کی عطا کردہ رہنمائی اور تعلیم ہے. لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لائیں. قرآن اندھیروں سے روشنی کی طرف لاتا ہے. حضور قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لا رہے ہیں. یہ قرآن نور ہے. اللہ ہمارے دلوں کو قرآن کے نور سے مزید منور فرمائے. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا، اور جو شخص اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے، يُدْخِلْهُ جنات، اللہ اسے باغات میں داخل فرمائے گا، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. قد احسن اللہ له رزقا، یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہترین رزق طے فرما دیا. کس کے لیے؟ جو ایمان لایا ہے اور جس نے نیک اعمال کیے اس کے لیے بہترین رزق اللہ تعالیٰ نے طے فرما دیا. اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں. اللہ الذی خلق سبع سماوات، اللہ ہی ہے جس سے 7 آسمان پیدا فرمائے. ومن الارض مثلہن، اور انہی کی طرح اتنی ہی زمینیں بھی بنائی ہیں. یہ واحد مقام قرآن کا جہاں لگتا ہے کہ 7 آسمانوں کی طرح زمینیں بھی 7 ہیں. دوبارہ پڑھ لیتے ہیں. اللہ الذی خلق سبع سماوات، اللہ ہی ہے جس نے 7 آسمان پیدا فرمائے. ومن الارض مثلہن، اور انہی کی طرح اتنی ہی زمینیں بھی بنائی ہیں. کن کی طرح؟ آسمانوں کی طرح. آسمان کتنے؟ 7. تو انہی کی طرح زمینیں کتنی؟ 7. البتہ یہ متشابہات میں سے. ابھی تو 7 آسمانوں کی اصل حقیقت ہمارے علم میں نہیں. معراج کے واقعے سے کچھ ملتا ہے لیکن اصل حقائق ہمارے علم میں نہیں. اب ان کی نہیں پتہ تو پھر زمینوں کی کیسے پتہ کریں گے؟ انہی کی طرح 7 زمینیں ہے متشابہات میں سے. یہی وجہ ہے کہ بار بار ہم نے ترجمہ کیا کیا؟ خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کا ترجمہ ہم کرتے رہے اس آیت کی وجہ سے بھی کہ 7 آسمانوں کی طرح زمینیں بھی 7 ہیں. البتہ ان کی اصل کیفیت اللہ ہی کے علم میں. یتنزل الامر بینہن، اللہ کا حکم ان کے درمیان نازل ہوتا رہتا ہے. لتعلموا، اللہ کا حکم ان کے درمیان نازل ہوتا رہتا ہے. آسمانوں میں بھی اللہ کا حکم نازل ہوتا ہے. ہم اس ایک زمین پر ہیں اور زمینوں میں بھی اللہ کا حکم ہوگا. اللہ تعالیٰ کا کلام بتا رہا ہے. کیسا حکم ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تاکہ تم جان لو کہ بے شک اللہ ہر شے پر پوری طرح قادر ہے. وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور بے شک اللہ نے ہر شے کا اپنے علم سے احاطہ فرما رکھا ہے. یہ 2 باتیں پھر دہرا رہے ہیں، عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اور بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا. ہر شے کا علم بھی ہے، ہر شے پر اللہ قادر بھی ہے. یہ آخرت کی طرف بار بار اشارہ، دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر اور تمہیں پیش کر کے تمہارے اعمال اقوال نیتیں سب پیش کر دے. سب کچھ اللہ کے علم میں ہے. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اے اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما. اس کے بعد 28 پارے کی اگلی اور آخری صورت ہے اور مدنی صورتوں کے تسلسل میں بھی آخری صورت ہے، سورۃ التحریم. سورۃ التحریم میں چند بڑے اہم موضوعات ہیں. پچھلی سورت سورۃ طلاق تھی. خاندانی زندگی میں کبھی ناچاقی کی انتہا ہو جاتی ہے تو طلاق کا معاملہ پیش آ جاتا ہے. خاندانی زندگی میں کبھی ایک انتہا ہوتی ہے، ناچاقی کا معاملہ پیش آ جاتا ہے، اس کے لیے ہدایات سورۃ طلاق میں آ گئیں. خاندانی زندگی میں کبھی کبھی آپس میں محبت اور موافقت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہ ریڈ سگنل کراس کر جاتی ہے، اللہ کے احکامات توڑنا شروع کر دیتے ہیں. وہ دوسری انتہا ہے ذرا ٹیکنیکل حساس نقطہ بھی. خاندانی زندگی میں کبھی دوسری انتہا کے شوہر بیوی میں اتنا گہرا تعلق پیدا ہو جاتا ہے، اتنی محبت کی انتہا آ جاتی ہے کہ ریڈ سگنل کراس ہو جاتا ہے اور ایک دوسرے کی خاطر اللہ کے احکامات کو توڑنا شروع کر دیتے ہیں. یہ بھی صحیح نہیں ہے. تو ایک ایکسٹریم کا ذکر سورہ طلاق میں تھا، دوسری ایکسٹریم کے بارے میں رہنمائی سورہ تحریم میں آئے گی. ہاں، ابتدائی آیات میں حضور کے گھرانے کا ذکر ہے، ایک خاص معاملہ عرض کر دیں گے انشاءاللہ، لیکن تعلیم امت کے لیے آئے گی خاص تعلیم.
حرام سے بچنا بھائی. ایک دوسرے کی محبت تمہاری بہت اچھی بات ہے، مگر ایسا نہ ہو کہ محبت اور بانڈنگ اتنی زبردست ہو جائے کہ اللہ کے احکامات ٹوٹ جائیں. غلط یہ نہ ہو. ایک یہ موضوع آئے گا. ایک موضوع آئے گا سربراہ خاندان. یہ جو حضرات بیٹھے ہوئے ماشاء اللہ مجھ سمیت، حضرات، حضرت ہم کہتے ہیں نا جن کو اللہ نے قوام بنایا ہے. قوام ہم سب کو بتائے نا، سورہ نساء آیت 34 قوام. تو ان حضرت کی ذمہ داریوں کا بیان آ رہا ہے. گھر کے سربراہوں کو رہنمائی دی جا رہی ہے، اور جو ذمہ داری گھر کے سربراہ عام طور پر بھول جاتے ہیں اس پر توجہ دلائی جا رہی. تو خاندان کے سربراہ کے لیے بھی رہنمائی آئے گی. اور حضرات کی بات ہو گئی، اب خواتین کی بات بھی کر لیتے ہیں. آخر میں ذکر آئے گا کچھ خواتین کے بارے میں، اور ان کا ذکر کر کے عورتوں کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ تمہارا اپنا ایک علیحدہ تشخص ہے، عورت کی اپنی علیحدہ آئیڈینٹی ہے. ہر عورت خود اللہ کے ہاں قیامت کے دن جواب دہ ہے. تو اپنی تیاری خود کرو بھائی. دنیا میں انتظامی معاملے میں شوہر کو ایک درجہ اوپر رکھا انتظامی معاملے میں، لیکن عورت اللہ کے حکم کی پابند ہے. اس کا سیپریٹ آئیڈینٹی کا معاملہ ہے، اس کی اپنی ایک ذاتی حیثیت ہے، اس کی بنیاد پر وہ اللہ کے خود جواب دہ ہے. تو حضرات کے لیے بھی باتیں آ رہی ہیں اور خواتین کے لیے بھی باتیں آ رہی ہیں. یہ ہیں سورہ تحریم کے مضامین. اس کی ابتدا میں جو آیات ہے اس کا ایک پس منظر، 2-3 واقعات مفسرین نے لکھے. ایک معروف ہے اس کا حاصل. حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات بہت تھیں، تو حجرات چھوٹے چھوٹے مسجد نبوی کے ساتھ. تو حضور علیہ السلام عصر کی نماز کے بعد تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے ایک ایک زوجہ کے پاس جاتے تھے، اور جن کی باری ہوتی تھی رات وہاں قیام کرتے تھے. تو ایک زوجہ وہ حضور کو ایک شہد پیش کرتی تھی. وہ شہد استعمال حضور فرماتے تو تھوڑا سا وقت تو لگے گا، 2 منٹ زیادہ لگیں گے، 3 منٹ زیادہ لگ جائیں گے. تو 2 ازواج مطہرات کو ایک فیلنگ آئی کہ وقت زیادہ وہاں پر لگ رہا ہے. تو 2 ازواج مطہرات نے آپس میں طے کیا کہ تمہارے پاس آئے حضور یا میرے پاس آئے. ہم کہیں گے آپ کے منہ سے کچھ بو سی آتی ہے، تو تم بھی کہنا میں بھی کہہ دوں گی. دونوں نے مل کر یہ پلان کیا. حضور ان کے پاس گئے تو ایک نے بھی، دوسری نے بھی، زوجہ نے کہا کہ آپ کے منہ سے تو بو، اچھا چلو پھر میں شہد استعمال ہی نہیں کروں گا. اتنی بات ہوئی ہے بس، میں یہ شہد استعمال نہیں کروں گا. بھائی تم یہ چاہتی ہو، میں نہیں کرتا استعمال، ختم. باقی وہ گھرانہ تھا انسانوں کا. تو بہرحال یہ خواتین ہیں آپس میں، ان کو ہم سوکن بھی کہتے ہیں. تو پلس مائنس تو چلتا ہے، انسانی کمزوریاں بھی ہیں، اور بڑے بہترین وہاں پر ملاپ کے معاملات بھی ہیں. حضرت سودا بوڑھی صحابیہ اور بیوہ خاتون تھیں، ان سے حضور کا نکاح ہوا تھا. حضرت سودا نے اپنی باری ہم اماں عائشہ کو دے دی تھی. ایسا بھی چلتا تھا ماشاءاللہ. لیکن انسان تو ہے نا، پلس مائنس ہوتا ہوگا. تو حضور نے کہا چلو میں یہ شہد استعمال نہیں کروں گا. اب حضور کوئی چیز استعمال کرنا چھوڑ دیں اور وہ ہے حلال، سنیے، تو امت تو محبت رکھتی ہے نا، امت کہیں اپنے اوپر حرام نہ کر لے. ایک تو یہ امت کو سمجھایا گیا، امت کو. دوسری بات، حضور نے کیا روکا؟ حلال چیز کو. کس چیز کو چھوڑا؟ حلال کو. حلال کو، حلال کو. بیویوں کی محبت میں کس کو چھوڑا؟ حلال کو. امت کو سمجھایا جاتا ہے تم بیویوں کی محبت میں، گھر والوں کی محبت میں حرام نہ کر لینا کہیں. سمجھ آ رہی؟ حلال چھوڑنے میں توجہ دلائی گئی تو امت کو سمجھایا جا رہا ہے کہ گھر والوں کی محبت میں حرام کا ارتکاب نہ کرنا. یہ پس منظر ذہن میں رکھیے. میں نے ازواج مطہرات کے نام نہیں لیے، اللہ تعالیٰ نے بھی نہیں لیے. احادیث سے ملتے ہیں، تفاسیر سے ملتے ہیں، ہمیں کوئی ضرورت نہیں. آپ پڑھ لیجئے گا تفاسیر میں، نفس مسئلہ، کرکس آف دا میٹر سامنے آ جائے گا، اور بڑی پیاری بات سامنے آئے گی. جو لوگ عربی گرامر سے ماشاءاللہ واقف ہیں تو یہاں پروناؤنس بہت آئیں گے، ابھی ضمیر پروناؤنس بہت آئیں گے، بڑا لطف آئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا النبی، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، لما تحرم ما احل اللہ لک، آپ اس شے کو کیوں حرام ٹھہراتے ہیں جسے اللہ نے آپ کے لیے حلال فرمایا. اچھا سنیے، یہ حرام یہاں لغوی معنی میں، روک لینا، عقیدے کے طور پر نہیں، حکم کے طور پر نہیں. اور شہد تو کیا ہے؟ حلال چیز ہے. اس کو حضور چھوڑ رہے ہیں، یہ اس معنی میں کہ حضور نے پرہیز کیا، اس سے اجتناب کیا ہے، اس معنی میں ہے. اللہ نے توجہ دلائی. لما تحرم ما احل اللہ لک، آپ اس چیز کو کیوں حرام ٹھہراتے جسے اللہ نے آپ کے لیے حلال فرمایا. تبتغی مرضات ازواجک، کیا آپ اپنی بیویوں کی خوشنودی چاہتے ہیں، ان کو خوش رکھنا چاہتے ہیں. واللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت غفور، بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے. قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، اے ایمان والو، سب سے خطاب،
اے ایمان والو یقیناً اللہ نے تم لوگوں کے لیے تمہاری قسموں کا کفارہ دے کر کھولنا مقرر فرما دیا۔ قسم اٹھا لی جائے اور توڑنی پڑ جائے تو کیا دینا ہوتا ہے؟ کفارہ۔ قسم کا کفارہ ہم نے پڑھا ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 89، سورہ مائدہ آیت نمبر 89 میں قسم کا کفارہ ہم نے پڑھا تھا 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا اوسط درجے کا، یا 10 مسکینوں کو کپڑا پہنانا اکثر حصہ جسم کا ڈھانپ لیا جائے، یا غلام کو آزاد کرنا، اور اگر یہ سب میسر نہ ہو تو پھر 3 دن کے روزے رکھنا۔ یہ قسم کا کفارہ سورہ مائدہ آیت نمبر 89 میں۔ یہاں حضور نے قسم اٹھا لی تھی اور اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی قسم توڑی جائے گی، اس کا کفارہ دینا ہوگا، لیکن امت کے لیے تعلیم آ رہی ہے قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، یقیناً اللہ نے تم لوگوں کے لیے تمہاری قسموں کا کفارہ دے کر کھولنا، قسم کو کھولنا یعنی توڑنا مقرر فرما دیا۔ واللہ مولاکم، اور اللہ تمہارا مولا یعنی کارساز ہے، وہو العلیم الحکیم، اور وہ اللہ خوب علم رکھنے والا خوب حکمت والا ہے۔ اب جو اگلی آیت اس میں بہت ساری ضمیریں ہیں، پروناؤنس، ترجمہ کرتے ہوئے وضاحت کرنی پڑتی ہے۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، اور یاد کرو جب نبی علیہ السلام نے اپنی کسی زوجہ سے ایک راز کی بات کہی، فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ، پھر جب انہوں نے اس بات کی خبر کر دی، کنہوں نے؟ ان زوجہ نے اس بات کی کسی کو خبر کر دی، وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اللہ نے اس کو ان پر ظاہر کر دیا، یہ پروناؤن ہے، اللہ نے اس راز کی خبر ہو جانے کو رسول اللہ پر ظاہر کر دیا کہ آپ کی زوجہ نے تو راز بتا دیا آگے، اور اکثر ہمارے یہاں بھی ہو جاتا ہے۔ کیا خیال ہے جی؟ عرف بعدہ واعرض عن بعد، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کا کچھ حصہ بتایا اور کچھ بات سے اعراض کیا۔ یہ حضور کی حسن معاشرت ہے۔ اتنا تو بتا دیا، دیکھو تم کو میں نے کہا تھا نا، تم نے بتا دیا ہے کسی کو، باقی ڈانٹ ڈپٹ، سرزنش، بحث کچھ نہیں، اتنی سی بات ہوئی۔ یہ حضور کی حسن معاشرت، گھر والوں کے ساتھ آپ کا کتنا عمدہ رویہ تھا، اس کا بیان۔ فلما نبأها به فلما نبأها به، پھر جب انہوں نے اس بات کی خبر ان کو کر دی، کس نے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس بات کی خبر ان کو کی، ان زوجہ کو۔ قالت من انباک ھذا، وہ بولی آپ کو اس بات کی خبر کس نے سنائی، آپ کو کس نے بتایا؟ اب ان کا خیال ہوگا کہ اچھا دوسری زوجہ نے تو نہیں بتا دیا حضور کو۔ قال نبأنی العلیم الخبیر، فرمایا کہ مجھے اس اللہ نے خبر دی ہے جو خوب جاننے والا ہے ہر چیز کا اور ہر شے سے باخبر ہے۔ اللہ اکبر، خوب علم رکھنے والا، ہر شے سے خوب باخبر ہے۔ تو یہ حضور کا گھر۔ اچھا راز کی بات کیا تھی؟ اللہ نے راز میں رکھا۔ کون سی ازواج مطالعہ تھی؟ اللہ نے راز میں رکھا، لیکن اصل بات کیا آ گئی؟ اللہ حضور کو سب کچھ بتا رہا ہے، ایک بات۔ اور دوسری بات پچھلی کیا آ گئی تھی کہ حضور نے اپنی بیویوں کی خوشنودی کی خاطر ایک حلال چیز کو روکا ہے، اللہ نے توجہ دلائی۔ امت کے لیے کیا ہے؟ بیویوں کی یا گھر والوں کی محبت میں آ کر حرام کام نہ کرنا، نافرمانی نہ کرنا، یہ دوسری انتہا، اس کے بارے میں شریعت کی رہنمائی ادھر عطا ہو گئی۔ آگے ان دو ازواج مطہرات کے تعلق سے کلام ہے، ان تتوبا الی اللہ، اگر تم دونوں اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرو، فقط صغت قلوبکما، تو بہتر ہے، اس لیے کہ تم دونوں کے دل توبہ کے لیے مائل ہو چکے ہیں۔ یہ فقط صغت قلوبکما بڑا گہرا جملہ ہے، اس کا صحیح ترجمہ یہی ہے کہ اگر تم توبہ کرو اللہ کے حضور تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اس لیے کہ تم دونوں کے دل مائل ہو چکے ہیں، مراد توبہ کے لیے۔ یہ سقط قلوبکما کا ترجمہ لکھ لیجئے گا یا نوٹ کر لیجئے گا، بعض تراجم میں غلطی ہے، یا ایک فرقے نے اس کو اٹھا کر ازواج مطہرات پر انگلیاں اٹھائی ہیں۔ سقط قلوبکما گرامیٹیکلی ترجمہ بنے گا تمہارے دل مائل ہو چکے، مراد توبہ کے لیے۔ تم نے دونوں نے آپس میں مل کر ایک پیغمبر کے بارے میں کچھ بات طے کرنا چاہیے تو دیکھو آئندہ ایسا نہ کرنا۔ آگے فرمایا وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، اور اگر تم دونوں نبی علیہ السلام کے مقابلے میں ایک دوسرے کی مدد کرو، فَإِنَّ اللَّهَ وَمَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ، تو یاد رکھنا بے شک اللہ خود ان کا مددگار ہے، اور جبرائیل بھی، اور صالح مومنین بھی، والملائکۃ بعد ذلک ظہیر، اور ان کے علاوہ فرشتے بھی ان کے مددگار ہیں۔ اللہ اکبر، پیغمبر کے بارے میں خبردار،
آئندہ نہ کرنا اس طرح کی بات. اللہ مولا، فرشتے مولا، جبرائیل مولا، ایمان والے مولا. مولا دوست کو بھی کہتے ہیں، ساتھی کو بھی کہتے ہیں، پشپنا کو بھی کہتے ہیں. بعض لوگوں کو چڑ ہے کسی کو مولانا کہنے سے. بھئی انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافر، بالکل اللہ کو پکار رہے مولانا، لیکن مولا پشپنائی دوستی کے معنی میں بھی آتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. شاکر اللہ کے لیے آتا ہے کہ نہیں آتا؟ اور بندے کے لیے آتا ہے کہ نہیں آتا؟ اللہ اکبر. تو اللہ شاکر، اللہ قدردانی کرتا ہے. بندہ شاکر، بندہ شکر ادا کرتا ہے. ایک لفظ ہے، اللہ کے لیے استعمال ہوگا اس کی شان کے مطابق ترجمہ ہوگا، بندے کے لیے استعمال ہوگا اس کی حیثیت کے مطابق ترجمہ ہوگا. کچھ لوگوں کو خامخواہ الرجی ہوتی ہے، اتنی موٹی کتاب لکھ دیتے ہیں پھر کہ مولا کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے. انا للہ و انا الیہ راجعون. بہرحال آگے فرمایا عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن، اگر وہ نبی علیہ السلام تمہیں طلاق دے دیں تو بعید نہیں کہ ان کا رب بدل دے ان کے لیے تم سے بہتر بیویاں. مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثیبات و ابکارا. کیسی ہوں گی وہ؟ جو فرمانبردار ہوں گی، ایماندار ہوں گی، اطاعت گزار ہوں گی، توبہ کرنے والیاں ہوں گی، عبادت کرنے والیاں ہوں گی، روزہ رکھنے والیاں ہوں گی. کچھ شوہر دیدہ ہوں گی یعنی بیوہ، اور کچھ قواریاں ہوں گی. بڑی دلچسپ بات ہے. دیکھو ازواج مطہرات کو سمجھا تو دیا گیا، اور دیکھو کچھ گڑبڑ ہو تو اللہ عین ممکن ہے کہ تمہیں وہ طلاق دیں حضور، اور اللہ بدل کر اور ازواج حضور کو عطا کر دے. وہ کیسی ہوں گی؟ ان کی یہ صفات ہیں. حضور کے اکثر نکاح بیوہ عورتوں، 8 نکاح بیوہ عورتوں سے ہوئے حضور کے، 8 نکاح. ایک قواری اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے حضور کا نکاح ہوا. تو یہ صفات ازواج مطہرات کی. اب دلچسپ بات کیا ہے؟ دلچسپ بات ہے کہ حضور نے کسی زوجہ کو طلاق نہیں دی. ایک اور یہ صفات کن کی ہیں جو ابھی ہم نے پڑھی؟ حضور کی ازواج کی. تو جو آلریڈی حضور کی ازواج ہیں ان میں صفات موجود ہیں. بڑا اچھا انداز ہے یہ. جو آلریڈی حضور کی ازواج مطہرات ہیں ان میں صفات موجود ہیں، کیونکہ اللہ فرما رہا ہے اگر حضور طلاق دیں تو جو بیویاں ہوں گی اب حضور کی ان کی یہ صفات ہوں گی. طلاق حضور نے دی نہیں، اور حضور کی ازواج کی صفات یہ ہوں گی. تو جو آلریڈی حضور کی بیویاں ہیں اور حضور کی ازواج ہیں ان میں یہ صفات موجود ہیں. یہ ازواج مطہرات کی دلجوئی بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دی. اب اگلی آیت ہے سربراہ خاندان کے لیے. مرد کو اللہ نے قوام بنایا، کفالت کی ذمہ داری بھی ڈالی، اور گھر والوں کی دین کے حوالے سے ذمہ داری بھی بیان کر دی، اور اسی تعلق سے گھر والوں کو جہنم سے بچانا، اللہ کی طرف ان کو مائل کرنا، دین کی طرف لے کر آنا، یہ ذمہ داری گھر کے سربراہ پر ڈالی گئی ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. وقودھا الناس والحجارۃ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. اللہ اکبر. انسان تو جلیں گے، پتھر یہ بت بھی ڈالے جائیں گے، اور پتھر کے کولے کی جو شدت حرارت کی وہ شدید ہوتی ہے. اللہ جہنم سے ہمیں بچائے. اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. اس پر سخت مزاج، بہت علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس پر سخت مزاج بہت ہی طاقتور فرشتے مقرر ہیں. لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ نافرمانی نہیں کرتے اللہ کی جس کا وہ انہیں حکم دیتا ہے. ویفعلون ما یؤمرون، اور وہ وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے. جہنم پر مقرر فرشتوں کا کام صرف عذاب دینا، عذاب دینا، عذاب دینا، عذاب دینا، عذاب دینا. کوئی نرمی ان کے دلوں میں نہیں. اور جہنم حق ہے، جنت بھی حق ہے. ڈرایا اللہ نے، لیکن جہنم حق ہے. اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. نوٹ کیجئے گا قرآن پاک میں کہیں نہیں لکھا کہ بچوں کے لیے گھر بناؤ، بیوی کے لیے پلاٹ لو گھر بناؤ. کہیں نہیں لکھا. کہیں نہیں لکھا کہ بچوں کے لیے کپڑوں کا انتظام کرو. کہیں نہیں لکھا کہ بیمار ہو جائے تو دوا کا انتظام کرو. کہیں نہیں لکھا کہ سردی لگے تو کپڑوں کا انتظام کرو. کہیں نہیں لکھا کہ گرمی لگے تو ان کے لیے اے سی کا انتظام کرو. کہیں نہیں لکھا قرآن میں. پریشان نہ ہوئیے گا. کیوں نہیں لکھا؟ بتانے کی ضرورت ہی نہیں. بلی بھی بچے پال رہی ہے نا، اور جانور کا نام میں نہیں لے رہے چلے، بلی بھی بچے پال رہی ہے نا. تو تم نے بچے پالے کو بڑا کام کیا. کافر بھی بچے پال رہا ہے، کافر بھی گھر بنا رہا ہے، کافر بھی گاڑیاں بچوں کو لے کے دے رہا ہے. یہ کوئی بڑا کام ہے؟ نہیں، سبھی کر رہے. جو نہیں کر رہے وہ بتا رہے قرآن. وہ کام کیا نہیں ہو رہا؟ اللہ کا بندہ نہیں بنایا جا رہا، گھر والوں کو اللہ کی یاد نہیں دلائی جا رہی، گھر والوں کو جہنم سے بچانے کی فکر نہیں کی جا رہی. یہ ذمہ داری لوگ بھول جاتے ہیں.
تو نہ قرآن گھر کی بات کرتا ہے، نہ کپڑوں کی بات کرتا ہے، نہ ریسورسز کی بات کرتا ہے، نہ فیسلٹیز کی بات کرتا ہے، نہ ٹیکنالوجی، نہیں کرتا قرآن۔ سب کر رہے ہیں بھائی، وہ سبھی لگے ہوئے، زیادہ ہی لگے ہوئے، تبھی تو اللہ کو بھولتے ہیں۔ جو نہیں کر رہے وہ بتا رہے قرآن پاک، یہ ہے نقطہ سمجھنے کا۔ باقی کرے حلال پر، بات ہو چکی، لیکن یہ نہیں ہو رہا، بڑا ظلم ہو رہا اپنے ساتھ اور اپنے گھر والوں کے ساتھ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک تم سے راعی ہے، نگہبان ہے، ذمہ دار ہے۔ اس کی رعیت میں جو لوگ ہوں گے، اس کے ماتحت جو لوگ ہوں گے، ان کے بارے میں اس سے ضرور سوال کیا جائے گا۔ شوہر ہے، بیوی کے بارے میں سوال ہوگا، باپ ہے، اولاد کے بارے میں سوال ہوگا، آقا ہے، مالک ہے، غلام کے بارے میں سوال ہوگا، بیوی ہے، شوہر کا بستر، گھر، مال، اولاد، اس کے بارے میں سوال ہوگا، حکمراں ہے، رعایا کے بارے میں سوال ہوگا۔ جواب دینا ہے، بچایا کہ نہیں بچایا ان کو اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے۔ اب دیکھیں کہ کیا شے جہنم کی طرف لے جانے والی، ہمیں پتا ہوگا تو بچیں گے، گھر والوں کو بچائیں گے، فکر کریں گے، محنت کریں گے، تب بات بنیں گی۔ ہم میں سے کوئی اپنے بچے کی انگلی چولہے کی آگ میں جلنا گوارا کر سکتا ہے؟ ایک انگلی تھوڑی دیر کے لیے، ماچس کی تیری، یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ ہمارا جسم جلے برداشت کر سکتے ہیں، اولاد کا جلے برداشت کر سکتے ہیں، بیوی کا جلے برداشت کر سکتے ہیں؟ اللہ اکبر کبیر۔ اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے۔ اس حوالے سے کتابچہ آپ کو مل جائے گا، وہ ایک تقریر کا ایک کتابچہ ہے، ہم اور ہمارا گھر، اس کا مطالعہ انشاءاللہ تعالی مفید رہے گا، اس کو بھی آپ پڑھ سکیں گے۔ اور سورہ تحریم بھی منتخب نصاب میں شامل ہے، جس کا ذکر بار بار آیا، وہاں بھی یہ تفصیلات انشاءاللہ تعالی آپ کو مل جائیں گی۔ فرمایا فرشتوں کے بارے میں لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ نافرمانی نہیں کرتے اللہ کی جس کا اللہ انہیں حکم دیتا ہے، ویفعلون ما یؤمرون، وہ وہی کچھ کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ یا ایھا الذین کفروا، اے کافرو، لا تعتذروا اليوم، آج بہانے مت بناؤ، انما تجزون ما کنتم تعملون، تمہیں اسی کا بدلہ دیا جائے گا جو کرتوت تم کیا کرتے تھے۔ پچھلی آیت میں کس سے خطاب تھا؟ ایمان والوں سے، اور اس آیت میں کہا جا رہا ہے اے کفر کرنے والوں۔ یہ دو آیتیں ہو گئی نا، اب ایک آیت سن لیں جس میں ایمان و کفر دونوں ساتھ ساتھ آئے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 254، آیت الکرسی سے پہلے والی آیت، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ ایمان والوں سے شروع ہوا، کافروں پر ختم ہوا۔ ایمان والوں خرچ کرو اس دن کے آنے سے پہلے پہلے جس دن نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی، نہ کوئی دوستی کام آئے گی، نہ کوئی جھوٹی سفارش کام آئے گی۔ والکافرون هم الظالمون، کافر ہی ظالم ہے۔ کیا مطلب؟ جو لوگ آخرت کی تیاری نہیں کر رہے، ایمان کا دعویٰ ہے، آخرت کی تیاری نہیں کر رہے، عملاً کفر کر رہے ہو۔ یہاں فرمایا اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جو اس حکم پر عمل کی کوشش نہیں کر رہے وہ عملاً کفر کر رہے ہیں، عملاً کفر کر رہے ہیں۔ ڈرنا چاہیے۔ یہ کافرانہ روش ہے کہ جہنم سے بچنے کی کوشش نہ کی جائے، یہ کافرانہ طرز عمل ہے کہ جہنم سے بچنے کی محنت نہ کی جائے۔ ایمان والا ہو وہ تو اپنی فکر کرے گا، اپنے گھر والوں کی فکر کرے گا۔ اللہ ہم سب کو ہمارے گھر والوں کی فکر کرنے کی توفیق دے۔ ہمارے گھرانوں کو اللہ، اس سورہ طور ہم نے پڑھی، سورہ طور کی آیت کس کا مطالعہ ہم نے کیا؟ ایمان پر ماں باپ، ایمان پر اولاد جنت میں جمع ہوں گے، اللہ وہ گھرانہ ہم سب کو عطا فرما دے۔ مگر ڈرنا چاہیے، ذمہ داری ادا کرنی۔ جہاں کھلا رہے پلا رہے اولاد کو فیسلٹیز دے رہے، دنیا جہاں کی فیسلٹیز دے رہے، اس سے بڑھ کر ان کو قرآن پڑھانا، دین سکھانا، اللہ سے جوڑنا، آخرت کی فکر پیدا کرنا، یہ ہر گھر کے سربراہ کی ذمہ داری میری اور آپ کی، اللہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کے حضور توبہ کرو، خالص توبہ، سچی پکی توبہ۔ یہ ہے توبہ کا ایک اور خاص بیان۔ نصوح کسے کہتے ہیں؟ نون صاد ہا، یہ ہے کپڑے کے اندر اگر پھٹ گیا ہے تو اس کو ایسے سی لینا کہ بالکل رفو کرتے نا، بالکل لگے کہ کوئی مسئلہ ہی اس کے اندر نہیں۔ کسی شے میں شگاف پڑ جائے تو اس کو بھر دینا، دیوار میں شگاف آ گیا، سیمنٹ لگا کے بھر دیا، پینٹ کر دیا، نظر ہی نہیں آ رہا۔ تو یہ ہے توبہ، سچی توبہ۔ گناہ ایسا معاف کروا لو کہ بالکل پاک صاف ہو جاؤ۔ اصل توبہ کیا ہے؟ پلٹنے کا نام۔ البتہ توبہ کی شرائط یہاں پر بیان کرنا ضروری ہے۔ سیدنا علی کے اقوال کے مطابق بھی اور امت کے اسلاف کی تشریحات کے مطابق سچی توبہ کی شرائط کیا ہے؟ نمبر 1، دل میں ندامت، پشیمانی، میں نے گناہ کیے، نافرمانی کی۔ نمبر 2، زبان پر توبہ اور استغفار کی کلمات، ربنا ظلمنا
لا الہ الا انت سبحانک استغفر اللہ الذی اینڈ سو آن زبان پر. اور اگر آنکھوں کے آنسو کا تڑکا بھی لگ جائے تو کیا ہی بات. اور ارادہ پکا کہ آئندہ گناہ نہیں کر رہا ہوں, اور گناہ کو چھوڑ کر فرما برداری کی طرف آ جائے. نماز چھوڑ رکھی ہے گناہ ہے, نماز ادا کرے. زکوٰۃ میں ڈنڈی ماری ہے, زکوٰۃ ادا کرے. جھوٹ بول رہا ہے چھوڑے, سچ بولے. سود کما رہا ہے چھوڑے, حلال کمائے. بے پردگی ہے چھوڑ دو, پردے کی طرف آ جاؤ. یہ ہے توبہ, گناہوں کو چھوڑنا. ہاں, بندوں کے ساتھ ڈنڈی ماری, بندوں سے معافی مانگو. ماں باپ ڈنڈی ماری, ماں باپ سے معافی مانگو. بیوی کے ساتھ گڑبڑ کی ہے, بیوی سے معافی مانگو. مشکل لگتا ہے نا. اگر جہنم کو برداشت کرنے کی ہمت ہے تو ٹھیک ہے, نہیں جہنم تو بڑی آؤ تو معافی مانگو بھائی. شوہر کے ساتھ بیوی نے گڑبڑ کی, معافی مانگنی پڑے گی. پڑوسی رشتہ دار معافی مانگنی پڑے گی. مال دبا کر بیٹھے ہوئے لوٹانا پڑے گا. قرض دبا کر بیٹھے ہوئے پیسہ کسی کا دینا پڑے گا واپس. جائیداد پہ قبضہ کر کے بیٹھے واپس کرنا پڑے گا. دھوکہ دے کے مال لوٹا تھا واپس کرنا پڑے گا. بندوں کے حقوق کا معاملہ بھی سیٹل کرنا ہے. یہ ہے انفرادی توبہ. اور ایک ہے اجتماعی توبہ. اس ملک کی توبہ کیا ہے؟ اجتماعی. اسلام کے نام پر لیا, غداری کی, بے وفائی کی. پلٹو اسلام کی طرف, لوٹو اسلام کی طرف, آؤ اسلام کی طرف, نفاذ کی طرف, قائم کرنے کی طرف. یہ ہے توبہ کی شرائط. اس پر پھر اللہ کی طرف سے بڑی بشارتیں. حدیث شریف ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب له, گناہ سے لوٹنے والا ایسا ہے جیسے اسے گناہ کیا ہی نہ ہو. اللہ اکبر. سورہ فرقان میں ہم نے پڑھا ہے 70-71 میں, فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات, اللہ ان کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دے گا. سچی توبہ لے کر آؤ. یہ ہے سچی پکی توبہ کی شرائط. اس حوالے سے بہت پیارا خطاب ہے ہمارے استاد کا, ڈاکٹر اسرار صاحب کا رحمۃ اللہ علیہ. اور اس میں اجتماعی توبہ کے بھی بڑے قیمتی نکات آپ کو ملیں گے. توبہ کی عظمت اور تاثیر, بڑا قیمتی خطاب ہے. کبھی بعد میں پڑھیے گا انشاءاللہ. اس کا ویڈیو بھی مل جائے گا اور اس کی آڈیو اور انشاءاللہ کتابچہ بھی آپ کو ملے گا. اس توبہ کی مزید تفصیلات کے حوالے سے اس کتابچے کا یا اس کتاب کا سننا مفید رہے گا. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, اے ایمان والو اللہ کے حضور خالص یعنی سچی توبہ کرو. عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم, امید ہے کہ تمہارا رب تم سے تمہارے گناہوں کو دور کر دے گا. ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار, اور تمہیں ایسے باغات میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ, اس دن اللہ رسوا نہیں کرے گا نبی علیہ السلام کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے. اس دن ان کا اکرام ہوگا. دنیا میں لوگوں نے مخالفت کی, برا بھلا کہا, نہیں, اس دن تو اللہ اکرام کرے گا نبی علیہ السلام کا اور ان کا جو ان کے ساتھ ایمان لائے. نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم, ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں طرف دوڑ رہا ہوگا. یہ بات سورہ حدید میں بھی آئی تھی. ایک رائے دل کا نور ایمان سامنے اور نیک اعمال کا نور عمل جو ہے وہ نیک اعمال نور عمل ان کا وہ رائٹ سائڈ پہ دائیں طرف ہوگا. یہاں فرمائے کہ ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں طرف دوڑ رہا ہوگا. یقولون, وہ عرض کرتے ہوں گے, ربنا, اے ہمارے رب, اتمم لنا نورنا واغفر لنا, ہمارے لیے ہمارے نور کو مکمل فرما دے اور ہماری مغفرت فرما دے. انک علی کل شیء قدیر, بے شک اللہ تو ہر شے پر پوری قدرت رکھنے والا ہے. اس کا ذکر پہلے بھی ہوا تھا. احادیث میں تفصیل ہے. بعض کا نور بہت دور تک ہوگا, مدینہ شریف سے یمن کے شہر صنعاء تک اتنا طویل ہوگا. کسی کا کم, کسی کا کم, کسی کا کم اور کم, کسی کا اتنا کہ اس کے پیر کے انگوٹھوں کے پاس ہی ہوگا بس. تو جن کا کم ہوگا وہ دعائیں کروں گے اللہ نور بڑھا دے. کیوں؟ آگے کہاں گزرنا ہوگا؟ الصراط سے, اور وہاں نور چاہیے, روشنی. تو دعائیں کروں گے اللہ ہمارے نور کو بڑھا دے. انک علی کل شیء قدیر, بے شک اللہ تو ہر شے پر پوری قدرت رکھنے والا ہے. اس سورت کے اختتام پر انشاءاللہ ہم 4 رکعت تراویح ادا کریں گے. یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم, اے نبی علیہ السلام آپ کافروں اور منافقوں سے جہاد کیجئے اور ان پر سختی کیجئے. ایسی بات سورہ توبہ میں بھی آئی تھی اور منافقین سے کوئی باقاعدہ جنگ نہیں ہوئی, نوبت نہیں آئی. تو یہاں جہاد کوشش کے معنی میں ہے, یعنی آپ محنت کیجئے, کوشش کیجئے ان کی سازشوں کا توڑ کرنے کے لیے.
یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی علیہ السلام آپ کافروں اور منافقوں سے جہاد کیجئے اور ان پر سختی کیجئے، ومأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اگلی جو 3 آیات ہیں اس میں کچھ خواتین کا ذکر آ رہا ہے۔ 2 عورتیں پیغمبروں کے گھروں میں مگر نافرمان، ایک بی بی آسیہ فرعون جیسے ظالم کے گھر میں، کمال کا ان کا کردار، اور بی بی مریم کی تو کیا ہی بات ہے، بہرحال ان کو تو تربیت ملی حضرت زکریا علیہ السلام سے۔ یہ چند خواتین کا ذکر یہاں پر آ رہا ہے۔ نقطہ کیا ہے؟ عورت دنیا میں انتظامی امور میں مرد کے تابع ہے، بیٹی ہے تو باپ کے تابع ہے، بیوی ہے تو شوہر کے تابع ہے، بہرحال، لیکن اس کا اپنا ایک سیپریٹ آئیڈینٹی ہے، اس کا اپنا ایک علیحدہ تشخص ہے، اور وہ خود اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہ ہے، اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنا، آخرت کی کوشش کرنا، اس نے خود اس کی محنت کرنی ہے۔ یہ نقطہ بھی یہاں پر سمجھایا جا رہا ہے۔ فرمایا ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی مثال بیان فرمائی ہے۔ کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، وہ دونوں ہمارے بندوں میں سے 2 صالح بندوں کے نکاح میں تھیں، فخانتاہما، پھر ان دونوں نے ان شوہروں سے دین کے معاملے میں خیانت کی۔ خیانت کیا کی؟ دین کے معاملے میں، پیغمبروں کی بات نہیں مانی، نافرمان قوم کا ساتھ دیا۔ فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، تو وہ دونوں اللہ کے مقابلے میں ان دونوں عورتوں کے کچھ کام نہ آئے، پیغمبر بھی کام نہ آئے۔ اگر پیغمبر کی نافرمانی کی ہے تو کہاں سے کام آئیں گے؟ اللہ اکبر۔ وقیل ادخلا النار مع الداخلین، اور انہیں حکم دے دیا گیا کہ تم دونوں عورتیں جہنم کی آگ میں داخل ہو جاؤ، داخل ہو جانے والوں کے ساتھ۔ بڑا حساس معاملہ، لیکن کیا کریں؟ اس سے یہ بھی پتہ چلا ہم محنت کرنے کے مکلف ہیں، کوئی نہ مانے تو پھر اس کا قصور ہے۔ پیغمبر کی بیویاں نافرمان ہیں، پیغمبر اللہ کے یہاں کامیاب ہیں، نہیں مانے ان عورتوں کا چوائس ہے، انہوں نے قبول نہیں کیا، ان کی اپنی مرضی، ان کا چوائس تھا۔ تو بہترین ماحول ہے، لیکن عورتیں انتہائی نافرمان ہیں۔ یہ نوٹ کیجئے گا، بہترین ماحول ہے اور عورتیں جو ہیں وہ انتہائی نافرمان ہیں۔ یہ ایک مثال ہمارے سامنے آ گئی۔ اگلی مثال، آپ لوگوں کو توجہ جو دلائی جاتی ہے نا، وہ اسی لیے دلائی جاتی ہے کہ توجہ سے بیان سنا کریں۔ جب خدا نہ خاصہ دائیں بائیں ہوں گے، اوپر نیچے ہوں گے، باتیں کریں گے تو بیان میں بھی غلطی ہوگی، توجہ بھی بڑھ جاتی ہے۔ مجبوراً مجھے اب یہ کہنا پڑ رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وقیل ادخلا النار مع الداخلین، اور انہیں حکم دے دیا گیا کہ تم دونوں عورتیں جہنم کی آگ میں داخل ہو جاؤ، داخل ہو جانے والوں کے ساتھ۔ بہترین ماحول ہے، پیغمبر ہیں، مگر ان عورتوں میں ارج ہی پیدا نہیں ہوئی، خود سے محنت نہیں کی، حق قبول نہیں کیا، تو پیغمبر کی بیوی ہونا بھی ان کو عذاب سے بچا نہیں سکا۔ ایک بات، بہترین ماحول، کردار بدترین سامنے آ رہا ہے۔ اگلی مثال، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، اور اللہ نے ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کی مثال بیان فرمائی ہے۔ اِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، جب انہوں نے عرض کیا کہ اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا دے، وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ، اور مجھے فرعون اور اس کے کافرانہ عمل سے نجات عطا فرما دے، وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور مجھے ظالم قوم سے نجات عطا فرما دے۔ اللہ اکبر۔ فرعون ظالم، جابر، خدائی کا دعوے دار، بدترین ہے نا آدمی، بدترین ماحول ہے، مگر بی بی آسیہ بڑی نیک خاتون، موسیٰ علیہ السلام کی کفالت میں بھی ان کا حصہ، اور موسیٰ علیہ السلام کے معجزات انہوں نے بھی دیکھے، جادوگر بھی ایمان لائے تھے، یہ بھی ایمان لے آئی تھی۔ فرعون نے ظلم کیا، ستم کیا، انہوں نے اللہ سے التجا کی ہے، عورتیں سنیں، عورتیں سنیں، یا اللہ یہ محل اس کے پسند نہیں مجھے، یہ اس کے لاؤ لشکر مجھے پسند نہیں، یہ عیاشیوں کے سامان مجھے پسند نہیں، یہ راحت اور سکون یہ مجھے پسند نہیں، اس ظالم کے ساتھ تو مجھے پسند نہیں، تو مجھے اس سے نجات دے دے، اس کے کافرانہ عمل سے نجات دے دے، مجھے ظالم قوم سے نجات دے دے۔ اور پہلی دعا کیا کی؟ مجھے جنت میں گھر عطا کر دے، یہ اس کا محل مجھے پسند نہیں، لاؤ لشکر مجھے پسند نہیں،
اس کی شان و شوکت مجھے پسند نہیں، مجھے تو جنت دے دے۔ اللہ اکبر، فرعون ظالم نے ان کو شہید کروایا ہے۔ پھر تفسیری روایات ہیں، ایک روایت تفسیری کیا ہے کہ اللہ نے ان کی شہادت سے جسٹ پہلے ان کو پردے ہٹا کر جنت دکھا دی۔ اللہ اکبر، اور یہ مسکراتے ہوئے شہید ہوئی ہیں، مسکراتے ہوئے شہید ہوئی ہیں، مسکراتے ہوئے شہید ہوئی۔ اللہ نے پردہ ہٹا دیا، جنت دکھا دی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عورت کتنی کمزور ہے فطری طور پر، لیکن ایمان کی دولت مل جائے تو کس قدر طاقتور ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، عورت فطری طور پر کمزور، ایمان کی دولت مل جائے اللہ کیسا طاقتور بنا دیتا ہے اس کو۔ فرعون کے سامنے ڈٹ گئیں، شہید کیا اس نے ان کو، اور مسکراتے ہوئے دنیا سے گئیں۔ عورتیں سنیں اس چیز کو۔ تو یہاں کیا ایگزامپل آئی؟ بدترین ماحول ہے مگر ارج ہے، طلب ہے، تڑپ ہے، ایمان کی دولت بھی ملی، شہادت کا رتبہ بھی ملا۔ تیسری مثال، وَمَرْيَمَ بَنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اور عمران کی بیٹی مریم علیہ السلام کی مثال بیان فرمائی، جنہوں نے اپنی عصمت کی حفاظت کی، پاکیزہ خاتون، قرآن پاک گواہی دیتا ہے، فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا، تو ہم نے ان میں اپنی روح میں سے پھونکا۔ اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت معجزانہ طور پر بغیر والد۔ وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ، اور انہوں نے اپنے رب کی باتوں اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی۔ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، اور وہ اطاعت گزاروں میں سے تھیں، اللہ کی کتابوں کی تصدیق انہوں نے کی اور وہ اطاعت گزاروں میں سے تھیں۔ ان کو تو بڑا پیارا ماحول ملا۔ ان کی کفالت کس نے کی تھی؟ ان کے خالو حضرت زکریہ علیہ السلام نے۔ ماحول بہترین ہے، البتہ وہ خالو کی کفالت میں رہیں اور کردار بھی بہترین ہے۔ یہ تین قسم کی مثالیں سامنے آ گئیں۔ ایک چوتھی اگزامپل ہمارے استاد نے دی ہے، ڈاکٹر اسرار صاحب نے، سب کو معلوم ہے۔ بدترین ماحول، بدترین کردار، بدترین جوڑا، بدترین گھر، بدترین کردار، بدترین جوڑا، سورۃ اللہب۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب۔ وہ ابو لہب بھی جہنم میں اور اس کی بیوی بھی جہنم میں، دونوں رسول اللہ علیہ السلام کی دشمنی پر آ گئے تھے۔ بدترین جوڑا ابو لہب اور اس کی بیوی کا معاملہ۔ کرکس آف دا میٹر کیا ہے؟ ہر مرد اپنا جواب دہ خود ہے، ہر عورت اپنی جواب دہ خود ہے، ہر عورت نے اپنی نجات اور آخرت کی فکر خود کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تعلیمات پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ 4 رکعت تراویح ادا کریں گے انشاءاللہ۔ بیٹا آپ لوگ کیوں باتیں کرتے ہو؟ مجھے کیوں آپ مجبور کرتے ہو کہ میں لائیو ٹیلی کاسٹ میں آپ لوگوں کو بیٹھ کے ڈانٹوں؟ یہاں پر کیا مسئلہ ہے آپ لوگوں کے ساتھ؟ خدا کا خوف کرے، ان کو سمجھ میں آنی چاہیے، چھوٹے بچے تھوڑے ہیں۔ اللہ اکبر۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون۔ يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة
وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف واشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا
شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.